آپ ہمارے کرنٹ سیناریو کو دیکھیں, ہمارے پروونشل اسمبلی کے ممبرس کون ہیں اور نیشنل اسمبلی کے ممبرس کون ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ہیلتھ کی کوئی نالج ہے؟ پاکستان کے لیے یوتھ اسمبلی کی ضرورت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. الحمدللہ آج ہم اسٹیج پہ ہیں کہ آپ کی کرنٹ پولیٹیشینس, سٹنگ ایم پی ایز, ایم این ایز اپنے بیٹوں کے لیے ہمیں سفارشات کرتے ہیں کہ ان کو یوتھ اسمبلی کا ممبر بنائیں. ایک طرف آپ پالیٹکس میں, ایک ریئل اسٹیٹ کا کانسیپٹ. ہمارا ریئل اسٹیٹ کا بزنس اچھا ہوگا تو اٹ مینز ہماری پوری انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے ہمارے ڈیولپمنٹ بزنس کے ساتھ, ہمارے کنسٹرکشن بزنس کے ساتھ. یقین مانے ہم نے کوہاٹ میں پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کوہاٹ پہ لیول کے اگر ایک کیل بیچنے والا ایک لڑکا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. وابڈا اینڈ ہائیڈرو سوسائٹی جو ہے اس میں کیا اسپیشل ہے جو کسی اور سوسائٹی میں نہیں؟ ادھر ایک میگا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں راؤنڈ اباؤٹ, جس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آغا خان اور شوکت خانم کے لیول کا ہاسپٹل وہاں پر بنائیں. دوسرا ہم سپورٹس کمپلیکس دے رہے ہیں وہاں پر. وائڈ روڈز ہیں, 120 فیٹ ہمارا مین روڈ ہے کہ جو انڈس ہائی وے بھی نہیں ہے. پورے ساؤتھ ریجن تک آپ جائیں 120 فیٹ روڈ آپ کو نہیں ملے گا. نو لوڈ شیڈنگ ایریا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادرز, لیکن ہمارا بزنس بہت افیکٹ ہوا ہے. ہمارے پروونشل مطلب جو ہمارے ٹیکسز وہاں پر لگے تھے, پنجاب میں ٹیکسز کافی حد تک کم تھے, ہمارے وہاں پر کے پی کے ٹیکسز کافی حد تک زیادہ تھے, جو ابھی بھی زیادہ ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. ویورز, ہم جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں یا کسی پالیٹیشین کی بات کرتے ہیں تو یوزلی ہمارے مائنڈ میں جو ایک اسکیچ بنا ہوا ہے پالیٹیشین کا وہ یہی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ بڑی باروب ہو, کوئی 40-50 سال کی ان کی عمر ہو اور بڑی میچور سی شخصیت ہمارے مائنڈ میں آتی ہے. لیکن ینگسٹرز کا کانسیپٹ پالیٹکس میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا, بٹ مانا یہ بھی جاتا ہے کہ جس ملک کی یوتھ پولیٹیکلی اویئر ہو اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. دوسری جانب ایک اور کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے ہے, وہ یہ ہے کہ یوتھ اور پالیٹکس کس طرح سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ساتھ ساتھ پالیٹکس اور ریئل اسٹیٹ کیسے ریلیٹڈ ہے. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ پالیٹکس اور ریئل اسٹیٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے. کیا آیا ریئل اسٹیٹ میں اگر اتار چڑھاؤ آتا ہے تو پالیٹکس افیکٹ ہوتی ہے, یا پالیٹکس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو ریئل اسٹیٹ بھی افیکٹ ہوتی ہے. یہ بزنسز کس طریقے سے انٹر لنکڈ ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں اس میں نیگیٹیوز پہ جاتی ہیں, کیا چیزیں پازیٹیوز پہ جاتی ہیں. اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں چیئرمین کے پی کے یوتھ اسمبلی, اور اس کے ساتھ ساتھ سی ای او ہیں وابڈا اینڈ ہائیڈرو سوسائٹی کوہاٹ کے. دانیال احمد پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. دانیال صاحب, سب سے پہلے تو یہ شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ جب میں یوتھ اسمبلیز کی بات کرتی ہوں تو کیا نیڈ ہے, کیا ضرورت ہے ہمیں کسی یوتھ اسمبلی کی, جب میرے پاس نیشنل اسمبلی ہے, پارلیمنٹ ہے, پروونشل اسمبلی ہے, سینٹ ہے. کیا ضرورت ہے کہ میں ایک یوتھ اسمبلی بناؤں اور اس کو ایز اے کمپلیٹ باڈی جو ہے وہ رن کروں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خیال میں ہمارے لیے خصوصاً پاکستان کے لیے یوتھ اسمبلی کی ضرورت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی, مطلب میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن آپ ہمارے کرنٹ سیناریو کو دیکھیں, ہمارے پروونشل اسمبلی کے ممبرس کون ہیں اور نیشنل اسمبلی کے ممبرس کون ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو ہیلتھ کی کوئی نالج ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے نارکوٹکس اور ٹوبیکو کے بزنس کرنے والے لوگ ہمارے کیبنٹ میں ہیلتھ منسٹری پر ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ ہماری ایجوکیشن منسٹر بنا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک جس بندے نے کبھی سوشل ورک کیا ہی نہیں ہوتا وہ ہمارا سوشل ویلفیئر منسٹر بنا ہوتا ہے؟ ایک بندے کو پالیسی بنانا نہیں آتا, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بیسیکلی ایک اسمبلی کے ممبر کا کام کیا ہے. ایک اسمبلی کے ممبر کا بیسک کام ہی پالیسی میکنگ ہے, لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے ممبرس کو پالیسی بنانا سکھائے. تو یوتھ اسمبلی کا مقصد بیسیکلی کرنٹلی تو مے بی, لیکن فیوچر میں ہمارے پاکستان کو اور خصوصاً خیبر پختونخوا کو ایک اچھے لیڈرز دینا ہے. صحیح. اگر میں کہنا چاہوں سمپلی ورڈز میں, جیسے ہمارے ایکٹنگ سکولز ہوتے ہیں یا پھر ہماری لرننگ کی جیسے اینکرز ہیں ان کے لرننگ کی ایک اسپیسیفک اکیڈمیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسکلز ہوتے ہیں لرننگ کے, تو یوتھ اسمبلیز انہی کا ایک منی ورژن ہے, انہی کی طریقے سے یہ کام کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی, جیسا کہ آپ کسی انجینئر کو بنا کر ہاسپٹل میں بٹھا کر ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو آپ اٹھا کر کسی کمپنی میں انجینئرنگ کی جاب نہیں دے سکتے. اسی طرح ایک ان اویئر پولیٹیکل بندے کو ہم کیسے اٹھا کر اسمبلی میں بٹھا سکتے ہیں
اور پھر ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک اچھی پالیسی بنائے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹ مینز اٹ از نیور پاسبل کہ ایک ایسا بندہ جس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا وہ ہمارے لیے کیا بہتر پالیسی بنائے گا. دانیال صاحب پہلے ہم دیکھتے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہوتی تھی, بلکہ ویسے بھی اگر پختونخوا میں دیکھوں یا سندھ کے کچھ ایریاز میں دیکھوں تو یہ بڑی عام چیز تھی. کیا یہ یوتھ اسمبلیز بھی اسی سے لنکڈ ہے, انہی کا ایک میں بولوں موڈیفائڈ ورژن ہے, یا پھر یہ کچھ مختلف ہے؟ دیکھیے اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو تھی وہ بیسیکلی وہ بھی اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس لرننگ کے لیے تھی, لیکن یوتھ اسمبلی اور اسٹوڈنٹ فیڈریشنز میں سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی. اسٹوڈنٹ ونگز جو تھی وہ اگر پی ایس ایف تھی تو وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی, ایم ایس ایف ہے وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی, لیکن یوتھ اسمبلی کا بیسک مقصد جو ہے وہ مستقبل میں اچھے لیڈرز دینا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. کسی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے. ہمارا مقصد مستقبل میں ایک بہتر پولیٹیشینز اپنے ملک کو دینا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں. تو انشاءاللہ امید ہے, اور ہمارے پاس کافی اچھے ٹیلنٹڈ لڑکے بھی آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ سونر اور ویری سونر انشاءاللہ کرنٹ پارلیمنٹس میں یوتھ اسمبلی کی نمائندگی موجود ہے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ہم بولتے ہیں پولیٹیشینز ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیشینز کا مین مقصد یہ ہے فرام دا پیپل فار دا پیپل, ٹھیک ہے, عوام کی خدمت کرنا, عوام کے مسئلے مسائل کو حل کرنا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو یوتھ اسمبلیز ہیں کیا یہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹرین کر رہی ہیں, لوگوں میں جا کے لائک آپ جائیں, لوگوں میں بیٹھیں, ان کے مسئلے مسائل حل کریں, یا پھر یہ وہ بند کمروں والی سیاست سکھا رہی ہیں, یا پھر ایک ہال ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں, جیسے پارلیمنٹ کے فلور پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسمبلی کے فلور پہ آپ ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے اسپیچز اور یہی ساری چیزیں سکھا رہے ہیں, یا وہ جو گراؤنڈ لیول کی پالیٹکس ہے جس میں آپ ایک بندے کے پاس جاتے ہیں, ووٹ مانگتے ہیں, وہ ساری ڈرل ہوتی ہے, وہ سب بھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی یوتھ اسمبلی کا مقصد سب سے پہلے نوجوانوں کو پارلیمنٹری پالیٹکس سکھانا ہے. اسٹریٹ پالیٹکس تو ہم گھر میں بھی سیکھ سکتے ہیں, اسٹریٹ پالیٹکس تو آپ کو پتہ ہے وہ ہم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز میں بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن ایکچوئل جو چیز ہے وہ ممبر بن کر جو کام کرنا ہوتا ہے وہ چیز سکھانا ہے, جو کہ ہمارے اچھے پولیٹیشینز میں مسنگ ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ قانون کیسے پاس کرتے ہیں, قانون سازی کیسے کرتے ہیں, قرارداد کیسے پاس کرتے ہیں. جب یہی چیز ایک بندے کو نہیں پتہ, وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کیسے جا کر پارلیمنٹ میں کرے گا؟ تو ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. مین ریپرزنٹیشن جو ہے وہ تو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے. آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کا آئین کیا کہتا ہے, ہمارے ایک اسمبلی کے ممبر کی کیا رائٹس ہیں, اور کیا وہ کام کر سکتے ہیں اپنے عوام کے لوگوں کے لیے. صحیح, بہترین. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جب ہم یوتھ اسمبلیز کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے, بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ یوتھ اسمبلیز ہیں, اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہی سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یوتھ اسمبلیز اس لیے بنی ہیں کہ یہ لوگوں سے بھاری بھرکم پیسے لیتی ہیں. بالکل. ہر دوسرا بندہ ہم دیکھتے ہیں تو ایم این اے ہے لکھا, اس کی پروفائل پہ ایم این اے ہوتا ہے, لیکن بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کسی یوتھ اسمبلی کا ایم این اے, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا کرٹیسزم مل رہا ہے, جبکہ میں آپ کی باتیں سن رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اٹ از اے پازیٹیو انیشیٹو. دیکھیں ہر جگہ پر مطلب ایون ان اے فیملی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اور برے لوگ اور اچھے برے کام ہر جگہ پر اور ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ کافی اویئر بھی ہیں, اور میں خوش ہوتا ہوں کہ ہمارا تعلق کے پی کے خیبر پختونخوا سے ہے, کیونکہ اچھے کام کو اچھا کہتے ہیں اور برے کام کو برا کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے وہ اگر کرٹیسائز کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ نیگیٹیوٹی تو دیکھی ہوگی جس وجہ سے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بھاری بھرکم پیسے لیتے ہیں, الحمدللہ خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی اپنے ممبر سے نہ کوئی فیس لے رہی ہے, نہ کوئی ڈونیشن کسی سے لے رہی ہے, نہ فنڈز گورنمنٹ سے لے رہی ہے, اور نہ کسی پولیٹیشین سے لے رہی ہے. اس کی فنڈنگ ہوتی ہے, اس کی فنڈنگ ہم سیلف فنڈڈ کرتے ہیں بیسیکلی. تو ہماری اپنی ایک ایگزیکٹو بورڈ ہے, 6 to 7 ممبرز ہیں اس میں, اور ہم اسی سے ہم اپنی سیلف فنڈنگ سے جو ہے ہم پوری اسمبلی چلاتے ہیں. اور جتنے ایونٹس ہوتے ہیں, ایون ہمارے سیشنز کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں, ہمارے ٹی اے ڈی ایز, ہمارے ممبرس کے کارڈز, ایون جو ان کے وزٹس ہوتے ہیں, تو الحمدللہ ہم کسی سے کوئی فیس نہیں چارج کر رہے, اور صرف واحد خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی ہے کہ جو کوئی فیس کسی سے نہیں چارج کری. دانیال صاحب یہاں پہ میرے دماغ میں ایک سوال آیا ہے, ٹھیک ہے, وہی نیگیٹو سوال آیا ہے, اور وہ ایز اے ینگسٹر شاید میری ایک اچھی چیز بھی ہے کہ سوال اٹھانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ نہ آپ کو کہیں سے فنڈنگ ملتی ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ فیس چارج کرتے ہیں, نہ کہیں سے ڈونیشنز آ رہے ہیں, اپنا ہی پیسہ لگا کے کیوں اس پہ اتنا ٹائم ضائع کرنا اور سب کچھ کرنا؟ کیا اس کا کوئی اور بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ہر انسان کوئی کام کسی وجہ سے کرتا ہے, ڈیفینیٹلی اس سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا. بالکل. جیسے آپ جرنلزم کر رہی ہیں,
کوئی بندے ہوں گے کہ جو صرف پیسوں کے لیے جرنلزم کر رہے ہوں گے, کچھ فیم کے لیے, کوئی فیم کر رہے ہوں گے, کوئی ایسے ہوں گے کہ جن کا شوق ہوگا, وہ کہیں گے کہ مجھے والنٹیئرلی مجھے صرف موقع دو, بے شک مجھے پیسے نہ دو, مجھے کچھ نہ دو, لیکن مجھے دو. ڈیفینیٹلی میرا پلان خود انشاءاللہ فیوچر میں پالیٹکس میں آنے کا ہے. الحمدللہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کی ایسی ٹیم آگے سامنے لائیں کہ جو ہمارے ملک کے لیے, اس صوبے کے لیے ایک بہتر ٹیم ہمارے پاس موجود ہو. آئی لائک اٹ. آپ مطلب وہ کنگ میکر والی پالیسی پہ چل رہے ہیں. بس کنگ میکر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اپنی ایک کوشش ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. بہترین. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو یوتھ اسمبلی ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے, کیسے سلیکشن ہوتی ہے؟ لائک کچھ ایسے ویل میں بولوں گی ٹرینڈ لوگ ہیں یا پھر اپنے نالج میں ویل ایکوپڈ لوگ ہیں جو ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا پھر بس کچھ لوگ اکٹھے ہوئے میں ایک گروپ ہے, وہ اس نے سوچا کہ ہم اس طرح کی ایک اسمبلی بناتے ہیں, سلیکشن کریں گے اور یہ سارا سسٹم چلتا رہے؟ دیکھیں 2016 میں ہم نے KPK یوتھ اسمبلی ہم نے لانچ کی تھی. ڈیفینیٹلی اس ٹائم ہمارے پاس ریسورسز بھی اتنے نہیں تھے اور لوگ بھی اتنے نہیں تھے. جب کسی کو ہم کہتے تھے کہ یوتھ اسمبلی, تو وہ ڈیفینیٹلی ہم سے دور ہی بھاگ جاتا, تو کہتے تھے ان کا دماغ خراب ہے. لیکن الحمدللہ آج ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ آپ کی کرنٹ پولیٹیشینس, سٹنگ MPs MNAs اپنے بیٹوں کے لیے ہمیں سفارشات کرتے ہیں کہ ان کو یوتھ اسمبلی کا ممبر بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 6-7 ایئرز میں یوتھ اسمبلی کو وہ کریڈیبلٹی اپنے صوبے میں دی ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان آ رہے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی 5000 ابو اپلیکیشنز پینڈنگ میں پڑی ہیں, جس میں سے ہم نے صرف 200 ممبر سلیکٹ کیے ہیں, باقی ہمارے پاس سارے والنٹیئرز چلے جائیں گے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسی ٹیم موجود ہے. ہمارے ایڈوائزری بورڈ میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, ہمارے کرنٹ اچھے پولیٹیشینز اس میں موجود ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بیسیکلی صحیح معنوں میں عوام کے لیے اور اپنے صوبے کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اچھے سوشل ورکرز موجود ہیں. سب سے بڑی بات, ہم کسی پریشر میں آ کر کسی ممبر کو سلیکٹ اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو کسی سے فنڈنگ ہی نہیں لے رہے. سب سے بڑی چیز ہی فنڈنگ ہے, مطلب سب سے بڑی چیز ہی پیسہ ہے. انسان اگر کسی چیز کی لالچ کرے گا تو پیسے کی لالچ کرے گا, جو ہم لے نہیں رہے. ہم کسی ایون ایسے ممبرز ہمارے پاس جو ہمیں کہتے ہیں کہ مطلب جو آپ چارج کرتے ہو ہم سے لیں, ہمیں ممبرشپ دیں, لیکن ہم اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر اور اپنی سلیکشن پروسیس کے اوپر کوئی ایسی غلط اقدام کمپرومائز نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا پوٹینشیل ہے. سب سے بڑی چیز اس میں ملک اور صوبے کے لیے کام کرنے کا شوق اور جذبہ اس میں ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد باری. اچھا کوئی ایسے ممبرس ہیں آپ کے جو یوتھ اسمبلی سے آگے آئے ہوں اور یا پھر پروونشل اسمبلی میں ان کو ایز اے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیا گیا ہو, یا نیشنل اسمبلی میں اس طرح سے ہوا؟ الحمدللہ رابعہ بصری ہماری ایکس MPA تھی پاکستان تحریک انصاف سے, وہ ہماری یوتھ اسمبلی کی ممبر تھی اسمبلی بننے سے پہلے. خیبر پختونخوا. جی. مشال یوسف زئی وزیر اعلیٰ کی ایڈوائزر ہیں, وہ ہماری KPK یوتھ اسمبلی کی ممبر رہی ہیں. اچھا سیکنڈ, یوتھ اسمبلی کا مقصد صرف بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ صرف فیوچر پولیٹیشینز ہمیں دے, ہم فیوچر لیڈرز پر کام کر رہے ہیں. اچھی بیوروکریسی ہم دے رہے ہیں, اچھی بیوروکریٹس, اچھے ٹیچرز, ہر اس ڈپارٹمنٹ میں جو ایک بندہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بیسیکلی وہ وہاں پر لیڈر بن کر وہاں پر کام کرے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیم کیسے بنانی ہے اور ٹیم کو چلانا کیسے ہے, کیونکہ اس ملک کو صرف پولیٹیشینز نے نہیں چلانا, اس ملک کو بیوروکریٹس نے بھی چلانا ہے, آرمی نے بھی چلانا ہے, ہمارے پولیس نے بھی چلانا ہے, سوشل ورکرز نے بھی چلانا ہے. ہم سب مل کر اس ملک کو چلائیں گے تو یہ آگے جائے گا. ایگزیکٹلی, مطلب یہ ایک لرننگ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ سیکھتے ہیں. بالکل, اٹ از اے نرسری, اٹس اے نرسری فار فیوچر لیڈرز. ویری گریٹ. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ جب ہم سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں یا مطلب ایک سوشل سرکل کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سوسائٹی ان سینس کہ مطلب پاکستانی سوسائٹی ہے, پھر میں دیکھتی ہوں کہ باہر ملک میں مختلف سوسائٹیز ہیں. ان سوسائٹیز میں یوتھ اسمبلیز کی کیا نیڈ ہے, یا پھر یوتھ پولیٹیکلی کتنی اویئر ہونی چاہیے؟ اور پاکستان کا اگر کمپیریزن کروں میں کسی اور ملک کے ساتھ, تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی یوتھ میں کتنا پوٹینشیل ہے پالیٹکس کو صحیح طریقے سے لیڈ کرنے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو یوتھ کی جو آبادی ہے وہ کافی زیادہ ہے. 64% ابو ہماری یوتھ کی آبادی ہے. یہ پاکستان کی خوش قسمتی, یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اب اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, تو مطلب کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے یہ سیکھ کر نہیں آتا. اس کو پلیٹ فارم دینا یہ ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اب پلیٹ فارم تو ہم نے دے دیا ہے, ہم حکومت سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے. تو الحمدللہ حکومت کو تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ہماری اپنا پلان ہے کہ ہم اچھی ٹیم جو ہے وہ اپنے صوبے کو دیں, اچھی ٹیم اپنے ملک کو دیں. اور ضرورت تو اسی وجہ سے ہے کہ آگے چل کر اسی یوتھ نے ہمارے ملک کو چلانا ہے. اور اگر نہیں ہم یہیں بیٹھ کر اسی کا انتظار کریں کہ فار ایگزامپل اس جاگیردار کا بیٹا کل MPA بنے گا کیونکہ یہ آج MPA ہے, اس نواب کا بیٹا کل MPA بنے گا کیونکہ یہ آج MPA ہے, تو پھر تو ہمارے ملک کا سنورنا بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم یوتھ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, یوتھ اسمبلیز کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جیسے انڈیویجولس جو آتے ہیں جو والنٹیئرلی اس چیز کو لیڈ کریں, کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کولیبوریشن ہے, یا وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز میں آئے اور اس چیز کو لیڈ کریں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جب یہ ایک بڑے سطح پر ہوگا تو میرے خیال سے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا.
ڈیفینیٹلی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں ہے کیونکہ وہ چیز غلط ہوگی. ہر روز اگر ہے تو مطلب 20-25% گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان چیزوں میں. ہمیں کافی جگہ پر سپورٹ بھی انہوں نے کیا, خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی 2013 سے لے کر 18 تک جو گورنمنٹ تھی, اس میں تو 2016 میں ہم نے یوتھ اسمبلی بنائی تھی, لیکن واحد ان 2 سالوں میں گورنمنٹ نے ہمیں بہت سپورٹ دیا تھا. ٹھیک, یعنی وہ ایک سپورٹ مل رہی ہے تبھی یہ باڈیز چل رہی ہیں, اگر نہ ہوتی تو بنا سپورٹ کے تو بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک, ویری گریٹ. اچھا, اب تھوڑا سا نا ہم آئیں گے چیلنجز کی طرف, کیونکہ ہم نے گڈی گڈ تو ڈسکس کر لیا, تھوڑا سا کرٹیسائز بھی ہم نے کر لیا, لیکن کچھ مشکلات تو آپ کو بھی فیس کرنی پڑی ہوں گی. یہ اسمبلی بنائی, اس وقت لوگوں کو گیدر کرنا, پھر لوگوں کا ٹرسٹ گین کرنا, ٹھیک ہے, پھر لوگوں کو یہ اعتماد دینا کہ اس اسمبلی کا ممبر ہونا آپ کو فیوچر میں کوئی بینیفٹ دے سکتا ہے. یہ چیلنجز کس طریقے سے آپ نے فیس کیے, اور کیسے, مطلب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیلنجز ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ایک یوتھ اسمبلی کو بنانے میں کیا چیلنجز ہے, اور کور کیسے کیے ان سب کو. بیسیکلی تو یوتھ اسمبلی جب ہم بنا رہے تھے تو اس ٹائم ہمارے اپنے دوستوں کو اس چیز کا یقین نہیں تھا. یقین مانے کہ وہ ہم سے بھاگ جاتے تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ ویسے ہی ٹائم ویسٹ کرنا ہے. میں نے اس یوتھ اسمبلی کو بنانے کے لیے اپنی یونیورسٹی کا پورا 1 سال فریز کیا تھا, کیونکہ میں ٹائم نہیں دے سک رہا تھا. تو اب اتنا اس چیز کا شوق تھا میرے اندر کہ مطلب ہم اس پلیٹ فارم کو کامیاب بنائیں کہ میں نے ہر چیز اس کے لیے کمپرومائز کی تھی. کیونکہ ایک انسان کی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ انسان کا ٹین ایج ہوتا ہے, جو اس کا 20 ایئرز اور 25 ایئرز کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے وہی اس کا گھومنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے, وہی اس کا اسٹڈیز کا ٹائم بھی ہوتا ہے, وہی گولز بنانا. وہ سارا ٹائم میں نے یوتھ اسمبلی بنانے میں دیا تھا. ٹیم بنائی تھی, اچھی ٹیمیں میں بنائی تھی, کافی لوگ آئے بھی ہیں, کافی لوگ گئے بھی ہیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایون ہمیں اننون نمبر سے کالز آتی تھی کہ یہ کیا آپ نے لگایا ہوا ہے, بند کرو اس کو, آپ غلط طریقے سے کر رہے ہو. لیکن ہم کسی چیز سے نہیں ڈرے, اور الحمدللہ آج اس کو ایسے پلیٹ فارم پہ لائیں کہ الحمدللہ ہمیں بڑی بڑی سفارشات ایک ممبرشپ کے لیے آتی ہیں. گریٹ, آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ کا جو ویژن تھا یا جو آپ کا گول تھا آپ اس کے ساتھ اسٹک کیے رہے, اور آپ اس کو لے کے جو ہے وہ کیری آؤٹ کریں. تھوڑا سا باتیں ہیں آپ کے وابڈا جو سٹی ہے یا وابڈا ہائیڈرو سوسائٹی جو ہے اس کی طرف آنا چاہوں گی. اچھا, ریئل اسٹیٹ کا ایک طرف آپ پالیٹکس میں, ایک ریئل اسٹیٹ کا کانسیپٹ, یہ دونوں چیزیں تو مجھے بذات خود جو ہے بڑی مختلف لگتی ہیں. کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی لنک ہے؟ ان دونوں کا آپس میں ایک ہی لنک ہے کہ ہمارے اس ملک کی ترقی کے لیے دونوں چیزیں کافی ضروری ہیں, اچھی پالیٹکس اور اچھا بزنس. دیکھیں, اگر ہمارا ریئل اسٹیٹ کا بزنس اچھا ہوگا تو اٹ مینز ہماری پوری انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے. کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے ہمارے ڈیولپمنٹ بزنس کے ساتھ, ہمارے کنسٹرکشن بزنس کے ساتھ, ہماری انفراسٹرکچر کے ساتھ, ہماری امپلائمنٹ کے ساتھ, ہمارے اب یقین مانے ہم نے کوہاٹ میں پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ ساؤتھ ریجن کا اگر نہ بھی کہوں, لیکن کوہاٹ پہ لیول کے اگر ایک کیل بیچنے والا ایک لڑکا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا, پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. تو اگر گورنمنٹ تھوڑا سا اس چیز کو, اس سیکٹر کو اگر اس کو سپورٹ کرے, ٹیکسز اس کے کم کرے, اس کے جو اپروولس کے جو اس کے طریقہ کار ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی, NOCs کے اس میں تھوڑی سی سپورٹ کرے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, میں پچھلے 2 مہینے پہلے دبئی گیا تھا, ہم نے وہاں پر دیکھے کافی اچھے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس تھے, گورنمنٹ بہت سپورٹ کرتی ہے ان کو. تو اگر یہاں پر بھی سپورٹ کرے تو 50% تو مسائل ہم ریئل اسٹیٹ بزنس سے ہم اپنی عوام کے حل کر سکتے ہیں. اتنی اس میں گیپ ہے کہ ہم بہت ہی اچھے لیول پہ, اور وہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہمارے ملک میں اس ٹائم اگر سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے وہ تو امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنے یوتھ کے لیے امپلائمنٹ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ باقی مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے بتائے گا وابڈا اینڈ ہائیڈرو سوسائٹی کا کانسیپٹ کیسے دماغ میں آئے کہ یہ کوہاٹ میں بنانی چاہیے؟ کیونکہ میں نے کوہاٹ آئی تھنک 2016-17 میں وزٹ کیا تھا, تو مجھے کوہاٹ کچھ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں لگا. ٹھیک ہے, KPK کے میجورٹی ایریاز, لائک اگر میں بولوں تو وہی شاید ہر صوبے میں کچھ ایریاز ہیں, جیسے پشاور ہو گیا, نوشہرہ ہو گیا, مردان ہو گیا, یہ کچھ ایریاز ہیں جو بڑے ڈیولپ نظر آتے ہیں. باقی ہم بیکورڈ دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں. کوہاٹ میں سوسائٹی بنانے کا کانسیپٹ کہاں سے آپ نے پشاور, مردان, نوشہرہ ان ایریاز میں کیوں نہیں سوچا؟ اچھا دیکھیں, آپ پچھلے تقریباً 3-4 سالوں سے آپ یہی سن رہی ہوں گی کہ ہمارے ملک میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کافی ڈاؤن ہو چکا ہے. بالکل. جب ہمارا آئیڈیا آیا ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کرنے کا تو سب سے پہلے میرا ذہن آیا آپ اس جگہ پر کام کریں. میرا اپنا پلان ہے, ہر انسان کا اپنا پلان ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس اسپیس ہو. میں نے دیکھا پشاور میں بھی بے حد سوسائٹیز ہیں, نوشہرہ میں بھی ہیں, مردان میں بھی ہیں. اب کوہاٹ کو کیوں ہم نے سلیکٹ کیا؟ کیونکہ کوہاٹ بیسیکلی صرف کوہاٹ نہیں, یہ پورا ساؤتھ ریجن ہے. کوہاٹ بیسیکلی ساؤتھ ریجن کا انٹرنس بھی ہے, ساؤتھ ریجن کا ایگزٹ پوائنٹ بھی ہے. دوسرا, کوہاٹ میں
آپ دیکھیں جیسا آپ نے کہا ہے تو کوہاٹ میں پورے ساؤتھ ریجن میں اس ٹائم پہ کوئی بھی ریزیڈینشیل سوسائٹی نہیں ہے. پھر آپ اس چیز کو دیکھیں, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ڈاؤن جا رہا ہے. وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں لوگوں کا بزنس, لوگوں کی جاب, لوگوں کے ایکسپنسز نہیں میٹ کر رہے کہ وہ پیسے نکال کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. ایک عام انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جائے اور ایک گھر خریدے یا اب ہم ساؤتھ ریجن کو دیکھیں تو وہاں پر 80% لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر بزنسز یا جابس کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب وہ ملک سے باہر کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کے کوئی مسائل ان کے اوپر اتنے اثر انداز نہیں ہو رہے جتنا کہ اور لوگوں کے اوپر, اور ریجن کے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی. ہمارا پروجیکٹ اس ٹائم پہ کے پی کا الحمدللہ سب سے اچھا پلانڈ پروجیکٹ ہے. اس کی جو ہم ڈیولپمنٹ جو ہم نے پلان کی ہے, اس کی جو ماسٹر پلان ہم نے ڈیزائن کیا ہے, الحمدللہ کوہاٹ کی ترقی میں بلکہ ساؤتھ ریجن کی ترقی میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا واپڈا اینڈ ہائیڈرو سوسائٹی جو ہے اس میں کیا اسپیشل ہے جو کسی اور سوسائٹی میں نہیں ہے؟ سب سے اسپیشل چیز جو ہے بیسیکلی وہ ہم جب ایک جگہ کو کہتے ہیں کہ اس میں کیا اسپیشل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ادھر ضرورت کس چیز کی سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں پورے ساؤتھ ریجن میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی. اگر وہاں پر ہاسپٹلز ہیں مطلب وہ فرسٹ ایڈ تک ہی ہیں. مطلب اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو ریفر ٹو پشاور, اگر کسی کو گولی لگ جائے تو ریفر ٹو پشاور. الحمدللہ ہم نے ادھر ایک میگا, پنجابی میں کہتے ہیں اس کو لاہور لے جاؤ, بس ادھر پشاور لے جاؤ, ادھر مشہور ہے ریفر ٹو پشاور, یہ سینٹینس ادھر فیمس ہے. ہم ادھر ایک میگا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں راؤنڈ اباؤٹ, جس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آغا خان اور شوکت خانم کے لیول کا ہاسپٹل وہاں پر بنائیں, جس میں تمام میڈیکل سوسائٹی کے اندر جس میں تمام میڈیکل فیسلٹیز ہم وہاں پر دیں. اسی کے اندر ہم میڈیکل کالج, نرسنگ کالج, الائڈ ہیلتھ سائنسز, پورا ایک کمپلیکس وہاں پر بنانے جا رہے ہیں. دوسرا ہم سپورٹس کمپلیکس دے رہے ہیں وہاں پر. پورے ساؤتھ ریجن میں کوئی سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے جو جس میں پراپر اکیڈمی چل رہی ہو, جس میں پراپر کام ہو رہا ہو. ایک سپورٹس کمپلیکس کوہاٹ میں ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. میں 10 بار وہاں گیا ہوں لیکن کوئی وہاں پر کوئی کوچنگ یا کوئی ٹریننگ سینٹرز نہیں ہے. وائڈ روڈز ہیں, 120 فیٹ ہمارا مین روڈ ہے کہ جو انڈس ہائی وے بھی نہیں ہے. پورے ساؤتھ ریجن تک آپ جائیں 120 فیٹ روڈ آپ کو نہیں ملے گا. کوہاٹ کے لوگ عادت ہی نہیں ہے. وہاں پر سب سے بہترین سوسائٹی ایک ہی سوسائٹی ہے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. نو لوڈ شیڈنگ ایریا, پاکستان میں ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر آپ لوڈ شیڈنگ فری سروسز لوگوں کو دیں اور آسان پیسوں پر دیں, تو بالکل وہ ایک اچھا اقدام ہے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ. پھر ہم پارکس دے رہے ہیں ہر سیکٹر میں, ہم مسجد ہر سیکٹر میں ہے. سب سے بڑی چیز وہاں پر سیکیورٹی کے بہت مسائل ہیں ساؤتھ ریجن میں, ٹیررزم افیکٹڈ ایریا ہے وہاں پر. ہم پراپر سیکیورڈ نظام, ایک پورا ای ٹیک سسٹم ہے, اس کے تھرو انٹری ہوگی, اسی کے تھرو ایگزٹ ہوگی. آئی تھنک کہ پورے کے پی میں اس لیول کا پروجیکٹ, ڈیولپ پروجیکٹ انشاءاللہ نہیں ملے گا ہمیں. اور ہم سونر ویری سونر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی پروگرام میں ہم آئیں اور ہم اس کو تھوڑا سا اور اس کے تھرو ہم پروموٹ کریں, آپ کو دکھائیں کہ انشاءاللہ کیا ہماری پلاننگز ہیں اور کیا ہم کر کے دکھائیں. اب یہ کس حد تک کمپلیٹ ہو گیا؟ اگر میں اس کو پرسنٹیج میں بولوں کہ 30% 40% کس حد تک یہ کمپلیٹ؟ اچھا, بیسیکلی یہ 5 ایئرس کا پروجیکٹ ہے اور راؤنڈ اباؤٹ 8 منتھس ابھی اس پروجیکٹ کے ہوئے ہیں. تو اٹ از اے اسٹارٹنگ, اٹ از اے بگننگ. تو انشاءاللہ ابھی ہم ڈیولپمنٹ فیز پہ ہیں, تو ہوپ فلی ہمارا ارادہ ہے کہ ود ان 1 ایئر 2 ایئر ہم اس کے 2 سیکٹرز کمپلیٹ کر کے اپنے جو ہمارے کسٹمرز ہیں. دیٹس ونڈرفل. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم 5 سال تک ٹی ایس آر کو چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے, بٹ وی ول ٹرائی کہ ہم اس کے کچھ 1 سال بعد دوبارہ آپ سے انشاءاللہ جیسے چل رہا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ چلے گا. تھینک یو سو مچ فار دا گڈ وشز. لیکن ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ سے یہ اپڈیٹس لیں کہ کیا ہے. کی ٹیم کو انشاءاللہ انوائٹ کریں گے. دیٹس گریٹ. ہمیں انویٹیشن مل گیا تو ہم ضرور آئیں گے, ایک لائیو پوڈ کاسٹ وہاں پہ ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ. اچھا, ہم نے شروع میں ایک بات کی کہ جو سوسائٹیز کا یا پھر ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ آج کل ڈاؤن جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ریئل اسٹیٹ کے بزنس کی پالیٹکس کے ساتھ کوئی لنک ہے کہ میں بولوں کہ پالیٹکس جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے, یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی اگر میں بولوں, مے بی پاکستان تحریک انصاف آتی ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو سپورٹ کرتی ہے, مے بی پی ایم ایل این آتی ہے تو وہ نہ سپورٹ کرے, مے بی اے این پی آتی ہے تو وہ سپورٹ کر لے. کیا اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے اوپر؟ دیکھیں, یہ تو جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پالیسی آئے, اس کا مائنڈ سیٹ کیسے ہے, اس کا مائنڈ سیٹ اپ اس کا کیسے ہے. میرے خیال سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ میں ہمیشہ بزنس جو ہے وہ اچھے رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہر طرح کا بزنس اچھا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادرز, لیکن ہمارا بزنس بہت افیکٹ ہوا ہے. ہمارے پروونشل مطلب جو ہمارے ٹیکسز وہاں پر لگے تھے, پنجاب میں ٹیکسز کافی حد تک کم تھے,
ہمارے وہاں پر کے پی کے ٹیکسز کافی حد تک زیادہ تھے، زیادہ ہوگی بالکل، جو ابھی بھی زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کوئی ایسی مطلب فیسلٹیز جو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملی تھی. اب آئی ڈونٹ نو پالیسیز تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی ریئل اسٹیٹ کے لیے کوئی ایکسٹرا پالیسیز نہیں ویسے ہی وہ سامنے لائے، لیکن وٹ آر دا ریزنز، بس ان کے ٹائم میں بزنس پھر بھی اچھا وہ اوور آل بزنس کو اوور آل بزنس کو جس طرح کا بھی ہو وہ بزنس اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے یہ چیز میں نے بھی نوٹس کی، ایک تو انفراسٹرکچر بڑا بہتر ہوتا ہے ان کے دور میں، بٹ سیکنڈلی ریئل اسٹیٹ کا بزنس تو تبھی بہتر ہوتا ہے جب اور بزنسز اچھے چل رہے ہیں، کیونکہ ہم تو بیچتے ہی پلاٹ ہیں، تو پلاٹ تو وہی بندہ لے گا، اب ضروری تو نہیں جس کے پاس پیسہ ہو، اور پیسہ تو بزنس سے ہی آئے گا یا جاب سے آئے گا، تو باقی بزنسز اچھے ہوں تو ریئل اسٹیٹ کے ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی وہ چل پڑتا ہے. صحیح. دانیال صاحب اب یہاں پہ میرے پاس ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ پلاٹ خرید دے گا، مثال کے طور پر میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے، تو میں کیوں آ کے کوہاٹ میں ایک سوسائٹی میں انویسٹ کروں جبکہ مجھے شاید اس سوسائٹی سے باہر جو ہے وہ زیادہ بڑا پلاٹ مل رہا ہو، زیادہ اچھی زمین مل رہی ہو، ٹھیک ہے، تو میں ایک سوسائٹی میں ہی جا کے کیوں رہوں؟ یہ صرف کوہاٹ کی بات نہیں، کسی بھی جگہ پہ اگر میں بولوں، وائی شوڈ آئی پریفر اے سوسائٹی رادر دین کہ میں کسی باہر کے ایریا میں رہوں جہاں پہ ہو سکتا ہے میری اپنی بھی زمین ہو، اسی کو کیوں نہ ڈیولپ کر لوں؟ اب دیکھیں، اب اگر آپ کی اپنی زمین ہے یا کسی بھی آپ ادر دین کسی سوسائٹی میں اگر رہنا چاہیں، اگر وہاں پر آپ کو روڈ کا مسئلہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ اپنے لیول پہ اس کو نہیں حل کر سکتے. اگر آپ کا کوئی بڑی اپروچ نہ ہو تو وہ روڈ 10 سال تک بھی خراب رہے تو خراب رہے گا، وہ چھوٹا سا حصہ بن جاتا ہے آپ کے گھر کے سامنے، باقی نہیں بنتا. اگر آپ کی بجلی کا میٹر خراب ہو تو آپ کو خود وابلہ کے دفتر جانا پڑتا ہے، وہاں پر آپ دھکے کھائیں گے اور وہاں پر آپ مسائل حل کریں گے. اگر گیس کا میٹر ہو لو، پانی نہ ہو، مسجد جو ہے وہ اس میں مسجد کے بل نہ جمع ہوئے ہوں، پارکس نہ ہوں آپ کے بچے کے لیے، جہاں پر سیکیورٹی کا نظام آپ کے پاس نہ ہو، جہاں پر آپ کو آپ کی گیٹ انٹری سیکیور نہ ہو، آپ کا گھر جہاں پر سیکیور نہ ہو. اصل میں سوسائٹی بیسیکلی آپ کی بینیفٹس بیچتی ہے، ڈیولپمنٹ بیچتی ہے. زمین تو آپ خود کہیں بھی لے سکتے ہیں، مین چیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور فیسلٹیز ہے جو سوسائٹی آپ کو بیچ رہی ہے. اور جو پیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگی ہے، تو بیسیکلی سوسائٹی پیسے فیسلٹیز کے لے رہی ہے، زمین کے نہیں لے رہی. زمین تو آپ کہیں بھی خرید سکتے ہیں، لیکن آپ فیسلٹیز، ایک سنگل بندہ اپنے لیے فیسلٹی نہیں لا سکتا، سنگل بندہ اپنے لیے 120 فٹ روڈ نہیں بنا سکتا، سنگل بندہ اپنے لیے ہاسپٹل نہیں لا سکتا، پارکس نہیں لا سکتا. ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو میک اے سوسائٹی اور کمیونٹی کے آپ یہ ساری فیسلٹیز لائیں گے جہاں پہ آپ کو سب کچھ. سوسائٹی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر میٹر خراب ہوتا ہے آپ سوسائٹی کے آفس کو کال کریں، آپ گھر بیٹھ کے آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر کوئی آپ کو سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے تو اس کے لیے آپ سوللی خود جو ہے نا وہ رسپانسبل نہیں ہے، ہاں، باقی جو سوسائٹی ہے وہ اس کی رسپانسبل. ڈیفینیٹلی. دانیال صاحب اگلا سوال اب میرا تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اب میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے شاید سوسائٹی بنانے کے لیے ایک بہت بڑا زمین کا ٹکڑا خریدنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ایک باؤنڈری وال لگانی پڑتی ہے اور اس کے بعد اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیا واقعی یہی پروسیس ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور طریقہ کار ہے جس کے تھرو جو ہے وہ سوسائٹی بنتی ہے، اور جتنی آسان مجھے لگ رہی ہے اتنی آسان ہے نہیں؟ میرے خیال سے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس اور پھر سوسائٹی بنانا یہ سب سے مشکل کام ہے. صحیح. مطلب یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو چھوٹے لیول پہ ہو سکے. آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کے لیے لینڈ پرچیز کرنی پڑتی ہے، اس کے NOC کے اپروولز لینے پڑتے ہیں، اس کے پروسیس کرنے پڑتے ہیں، پھر باؤنڈری وال، پھر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے. یہ تمام چیزیں بہت بڑے فائنینسز جو ہیں یہ مانگتی ہے، چاہیے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور پھر فائنینسز کے علاوہ بہت زیادہ کام اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، دن رات کانسٹنٹ ایفرٹ، اور ایسا ایفرٹ کہ وہ ایفرٹس آپ کی مطلب وہ ضائع بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کی ضائع ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا تو آپ کی تمام کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی. یقین مانیں اگر آپ کے پروجیکٹ میں 1% کوئی ایشو آ گیا تو آپ بالکل زیرو سے پھر سٹارٹ کریں گے. تو اٹس اے ٹوٹلی رسک اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ این ایزی ورک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ NOC کا ورڈ میں بڑا سنتی ہوں، کچھ میں سنتی ہوں کہ سوسائٹیز بن بھی گئیں، اس میں پلاٹس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوگی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے NOC نہیں ملا. یہ NOC ہے کیا اور یہ ملتا کیسے؟ دیکھیں، NOC بیسیکلی ہم کہتے ہیں ماسٹر پلان اپروول کو. مطلب جو نقشہ ہم نے بنایا ہوتا ہے اپنی زمین کے اوپر، اور جو زمین ہم نے پرچیز کی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو لیگلی چیک کر ان کو کلیئر کر گورنمنٹ آپ کو ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ اس سوسائٹی کے تمام معاملات، ان کا نقشہ، ان کی زمین اور ان کا ڈیولپمنٹ جو سٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر کی جو پلاننگ ہے وہ تمام ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ ڈیولپمنٹ اور سیلز جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو جب تک آپ کو NOC نہیں ملی تو آپ کسی قسم کی فنڈز نہیں جنریٹ کر سکتے. اور آئی تھنک کرنٹ سچویشن میں
ہمارا سب سے بڑا جو مطلب اگر پاکستان میں بھی نام سنے بزنس کا، ریئل اسٹیٹ بزنس کا، تو بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ برانڈ ہے. مطلب ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ دیر از نو کمپیریزن ان پرائیویٹ سیکٹر سوسائٹیز. تو آپ سوچیں کہ مطلب وہ بھی اپنے صرف اپنے پیسوں پہ سوسائٹی نہیں چلا سکتی. ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو ٹیک NOC اینڈ دین مارکیٹ سے فنڈز اٹھائیں گے. مارکیٹ سے بھی پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ کریں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے. انیشیل اسٹیپ ایک انڈیویجول کا ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں وہی ہے کہ ٹیم بنانی ہی پڑتی ہے. کوئی اس کو نہیں چلا سکتا اکیلے. دانیال صاحب، ایک چیز جو بیچ میں کہتی ہوں کہ شاید یہ لیک کرتی ہے سوسائٹیز میں، یا پھر جو ہم جو اتنی ڈیولپمنٹ کی طرف وہ دھڑا دھڑ ہم بلڈنگس بناتے جا رہے ہیں، اس میں یہ چیز لیک کرتی ہے کہ ہم گرین ایریا کا کانسیپٹ نہیں رکھتے. کیا سوسائٹیز کے لیے ایک آبلیگیشن ہے کہ آپ نے بیچ میں اتنے % گرین ایریا رکھنا ہے جس میں آپ یا تو کوئی پارک بنائیں یا درخت اگائیں؟ کیونکہ اب جو ہم کلائمیٹ چینج کے آفٹر شاکس فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شاید پاکستان میں اسی لیے کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ پہ تو فوکس کیا، لیکن وہ جو ہماری خوبصورتی تھی، جو ہرا بھرا پاکستان تھا، اس کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. تو کیا یہ چیز بیچ میں اکاؤنٹیبل ہے کہ اتنا پورشن ہونا چاہیے، اور کیا وہ سوسائٹی اس کو فلفل کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی؟ اب دیکھیں، میں نے جب یہاں پر بات NOC پر آ جاتی ہے، سب سے پہلی چیز تو ایگریکلچر لینڈ پر NOCs جو ہیں وہ ہمارے ملک میں بند ہیں. دیٹس بیسٹ، سب سے بڑی بات یہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اثر رسوخ والے لوگ ایگریکلچر لینڈ پہ بھی سوسائٹیز بنا لیتے ہیں، اور بن بھی گئی ہیں. کافی ایسی ایگریکلچر لینڈ تھی جس کے اوپر سوسائٹی بنی ہے. تو اس چیز کے اوپر ہمارے گورنمنٹ کو اسٹرکٹلی وہ کرنا چاہیے کہ کسی ایگریکلچر لینڈ کے اوپر وہ کسی بھی سوسائٹی پرپز کے لیے یوز کرنے نہ دیں. سیکنڈلی، جب میں نے آپ کو کہا کہ ماسٹر پلان اپروول جس کو ہم NOC کہتے ہیں، وہ ماسٹر پلان میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ آپ نے اتنا ایریا گرین بیلٹ کو دینا ہے، منیمم اتنا ایریا آپ نے پارکس کو دینا ہے، منیمم اتنا ایریا، ہر چیز کے لیے ایک اسپیسیفک چیزیں جو پڑی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہیں وہ ماسٹر پلان تو اپروو کروا لیتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جب 5-6 سال بعد وہ ماسٹر پلان امپلیمنٹ نہیں ہوا ہوتا، اور ہمارے ملک میں کوئی ایسا نظام اس ٹائم پہ پراپرلی ورک نہیں کر رہا جو اس کو ریگولرلی چیک اینڈ بیلنس اس کا رکھے. تو ہماری سوسائٹی کے آنرز کو یہ چاہیے کہ مطلب وہ ایک انیشیٹو، سیلف انیشیٹو خود لیں. کچھ چیزیں اپنے ملک کے لیے بھی کرنی چاہیے. اور آئی تھنک ریئل اسٹیٹ بزنس میں اچھا پیسہ ہے، اچھا پروفٹ ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہم اپنے سوسائٹیز میں ایک اچھا اسپیسیفک ایریا گرین بیلٹ کے لیے دیں کام کریں تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ایز اے ریئل اسٹیٹ بزنس مین؟ اگر میں دیکھوں تو ریئل اسٹیٹ کو پاکستان میں اس وقت کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور ان کا سولوشن شارٹ اس میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے، خصوصاً سوسائٹی ہے، وہ اکیلا بندہ کو کبھی نہیں چلا سکتا. چونکہ پاکستان کے کرنٹلی حالات ایسے ہیں، اور انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں کچھ لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے اوپر. اب کرنٹ سچویشنز میں ہم اس کو سروائیول دور ہم اس کو کہہ رہے ہیں. ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے، جس سوسائٹی نے کرنٹ ٹائم جو ہے اس کو سروائیو کر لیا، تو انشاءاللہ وہ سکسیزفل سوسائٹی ہوگی. تو سب سے بڑی چیز اس کو سروائیو کرنا، اس کے لیے پالیسیز بنانا. آپ کو پتہ ہے فنڈز کا کمی ہوتی ہے، سیلز اس طرح ہوتی نہیں ہے، اس کو فنڈز کو جنریٹ کرنا، ان مسائل کو حل کرنا، NOCs تمام چیزیں کو لیگلی چیک کرنا، زمین کے معاملات کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں بیسیکلی ریلیٹڈ ہی فنڈز ہیں. تو مین چیز ہے فنڈز جنریٹ کرنے میں کافی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ کرنٹلی ملک کے حالات اور بزنسز ویسے ہیں نہیں. اپنے ایسیٹس ہم نے کافی کم قیمت پر بیچے ہیں. اوور آل دنیا یہ سارے مسائل اوور آل دنیا. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں نومبر میں دبئی گیا تھا. یقین مانیں کہ مجھے جب ادھر گیا ہوں تو مجھے پاکستان بہت اچھا لگا، کیونکہ ادھر بہت مہنگائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ادھر تو فار ایگزامپل پانی کی بوتل 1 درہم پہ ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں ادھر سیلری کتنی ہے ان لوگوں کی؟ 1000 درہم، 2000 درہم. پاکستان میں آپ 2000 درہم 2000 روپے پہ کام کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. میں نے کہا اس چیز کو نہ دیکھو. ادھر ہم نے ٹیکس ایک جگہ پر ہم نے صرف ٹیکسی کی کیونکہ پر رش تھی، تو ہم نے کہا چل اپنی گاڑی یہاں پر چھوڑ دیتے کیونکہ رش بھی کافی ہے، اور وہاں پر پارکنگ کا بہت ایشو ہے. ابوظہبی میں پارکنگ نہیں ملتی. آپ یقین مانیں راؤنڈ اباؤٹ 30 کلومیٹرس تھا، اور پاکستانی 25,000 ہم نے اس ٹیکسی والے کو دیے. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنی مہنگائی ہوگی. 25,000 بہت مہنگائی پاکستان میں اس کے لیے آپ کو 1000 یا بہت میکسیمم ہوا تو 1500. لیکن وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں. مطلب بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اپنے لوگ جو ہیں وہ خوش ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے وہ افیکٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. تو شاید پاکستان ان کو مفت میں پلیٹ میں ملا ہوا تھا، اس لیے قدر نہیں ہے اس کی. یہ جب آپ باہر جاتے ہیں کسی اور ملک میں دھکے کھاتے ہیں تو آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. آپ یقین مانیں کہ ہمارے جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں تو وہ نہ رہنے کی زندگی وہ وہاں پر رہ رہے ہیں.
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب وہ جو زندگی وہاں پر وہ رہ رہے ہیں اگر اتنی محنت یہاں پر کرے تو میرے خیال سے ڈبل کما لیں گے. لیکن کیونکہ ہمارے اندر تو غیرت اور یہ چیزیں بھی بہت ہیں. مطلب ہم اپنے علاقے میں ویٹری کا کام نہیں کر سکتے ہمارے لوگ, ہم اپنے علاقے میں وہ ڈرائیوری کوئی نہیں کر سکتا, ادھر وہ ہر کچھ کا سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ بات ہے ڈیفینیٹلی, میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے سنا, وہ کہتے ہیں جب آپ باہر آئیں گے آپ یہاں پہ دھکے کھائیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے. ایون میری فیمیل فرینڈس جب میں ان کو دیکھتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ ون آف مائی فرینڈ وینٹ ٹو سری لنکا, اور وہ کہتی ہے کہ جب آپ کو لائن میں مردوں کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہونا پڑتا ہے نا تو آپ کو تب سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے مرد اور عورت کو جو ہے وہ پاکستان میں ویلیو کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خصوصاً عرب کنٹریز میں یا فورن کنٹریز میں وہ اپنے ملک اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. مطلب اپنے لوگ خوش ہیں وہاں کے, ان کو فیسلٹیز بھی ہیں, ان کے ہاسپٹل میڈیکلز بھی ان کے فری ہیں, ان کے اسکولز بھی وہاں پر اویلیبل ہیں, ان کو بائی فورس جاب دیتے ہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے ادھر, اتنی فیسلٹیز وہ ان کو دیں. اور وہ ایکویلٹی والا کانسیپٹ بھی ہے نا وہاں پہ, مرد عورت برابر ہیں. یہ یقین مانیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مرد عورت برابر ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت برابر ہونے کے کتنے نقصانات ہیں. خواتین کو زیادہ نقصانات ہیں, اس لیے خواتین اس بات کا جو ہے نا نہ بولا کریں کہ مرد اور عورت برابر ہیں. خواتین بہت انجوائے کر رہی ہیں بڑے پرک سے. ہم کچھ مسائل ہیں ان کو ضرور حل کرنے کی ضرورت ہے, لیکن برابری کی حد تک میں کہوں گی کہ وہ نہ رہے تو اچھا ہے, کیونکہ خواتین کو زیادہ پرک رسپانسبلٹیز بہت ہیں پھر. ہاں رسپانسبلٹیز بہت ہیں, ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کے آپ کو بل جمع کرانے پڑے, سب کچھ کرنا پڑے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لاسٹلی ایک سوال آپ سے پوچھوں گی کہ گورنمنٹ کس طریقے سے اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کو گرو کرنے میں, اور اس سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کتنی جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے اگر ہم ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے اوپر فوکس کریں تو؟ دیکھیں ہم اگر ریئل اسٹیٹ کے اوپر فوکس کریں, خصوصاً ہماری گورنمنٹ اگر فوکس کرے تو ہمارے ملک کے کافی مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. سب سے پہلے ہمارے ٹیکسز کے کافی ایشوز ہیں, ہماری جو زمین کے مسائل کورٹس میں جو چل رہے ہوتے ہیں, جو ریگولیشنز کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کرے اور جتنا جلد از جلد ان کو حل کرنے کی کوشش کرے, اور این او سیز اور اپروول کے مسائل پر تھوڑی سی فیسلٹیز اور تھوڑی سی نرمی دکھائے, اور جلد از جلد ان پروسیس کو سپرویژن بیسک رکھے, بالکل سپرویژن رکھے, کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھے, لیکن کام کرنے میں ان کو جو ہے ان کو سپورٹ کرے. اور میرے خیال سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس اگر انہوں نے چلا دیا تو پورا ملک چل جائے گا انشاءاللہ. صحیح. لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے آپ ینگسٹرس کے لیے, اور وہ اسپیشلی وہ ینگسٹرز جو بڑے مایوس ہوئے ہیں, جو سمجھتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا؟ ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں سب کچھ ہے, ہمیں تھوڑی سی ہیلپ کرنی پڑے گی, ہمیں ہی محنت کرنی پڑے گی, بہت کچھ ہمارے ملک میں ہے, اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. سب سے پہلے سوشلی ایک میسج میں صرف دینا چاہوں گا کہ تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ کم از کم اپنے علاقے کا ایک مسئلہ ایسے اٹھائیں کہ جو ان کے علاقے کا مسئلہ اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور میں ویلکم کر دوں ان نوجوانوں کو, بالکل وہ مسئلہ ہماری یوتھ اسمبلی کے پاس لائیں, اور انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہر نوجوان کا اپنے علاقے کا کوئی ایک مسئلہ ہو, ہم مل کر اس کو حل کریں گے. تھینک یو سو مچ دانیال ہمیں وقت دینے کے لیے, اینڈ آئی ہوپ آپ کا جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچے بھی, کیونکہ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ سے جو ہوتا ہے آپ پہلے وہ کریں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ براڈر پرسپیکٹیو پہ اس پہ کمپلین کریں. کیونکہ میں اگر گھر میں بیٹھ کے کمپلین کرتی ہوں کہ ملک میں یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو میں اس کے لیے خود کیا کر رہی ہوں, خود میری کتنی آواز اس کے لیے بلند ہو رہی ہے, یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ونس اگین دانیال احمد پراچا صاحب, ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ, ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ, اینڈ وی آر ویٹنگ کہ کب آپ کی یہ سوسائٹی جو ہے وہ تھوڑے مزید ترقی کے مراحل پہ پہنچیں گی تو ڈیفینیٹلی وی ول وزٹ اٹ. اور ہم ینگسٹرس کو یہ دکھائیں گے کہ ایک ینگ انسان جو ہے جب وہ ایک ویژن اور ایک گول لے کے آتا ہے تو اس کو وہ پورا کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو وہ پورا ہوتا بھی. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر کے ساتھ جڑے رہیے, ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا, اور مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.